بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البروج۔ انشاءاللہ اس کی اسٹڈی سٹارٹ کر رہے ہیں اور کچھ سٹیپس کو فالو کریں گے ہم۔ سب سے پہلے ابھی میں ٹرانسلیشن پڑھوں گی اور ہم اپنے تصور کی مدد سے کام لیں گے۔ جب آپ ٹرانسلیشن سنیں گے آپ اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں یا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن اصل کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے تخیل سے تصور میں ایک خاکہ بنانا ہے۔ اپنی امیجنیشن اسکرین کو آن کریں اور وہاں پر کچھ تصویریں بنیں گی ان الفاظ کے ساتھ۔ ان کا آپ نے دھیان سے یاد رکھنا ہے، اور جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہوگا، ٹرانسلیشن ختم ہوگی، آپ نے ویڈیو کو پاز کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں تصویر بنی اس کو آپ نے ڈرا کرنا ہے یا پھر آپ نے الفاظ کی صورت میں اس کو لکھ لینا ہے۔ چلیں اب میں شروع کر رہی ہوں۔ اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، ہلاک کر دیے گئے خندق کھودنے والے، آگ خوب دہکتی ہوئی ایندھن سے اس خندق کے اندر تھی، جب کہ وہ اس کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ خود دیکھ رہے تھے۔ وہ یہ ظلم کیوں کر رہے تھے؟ اور نہیں بدلہ لیا تھا انہوں نے ان سے مگر صرف اس بات کا کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر، جو سب پر غالب ہر قسم کی خوبیوں والا ہے۔ وہ جس کی ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ بے شک وہ جنہوں نے تکلیفیں دیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، پھر اس کے بعد توبہ بھی نہ کی، تو ان کے لیے ہے جہنم کا عذاب، اور ان کے لیے ایک اور عذاب آگ میں جلنے کا بھی ہے۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام، ان کے لیے ہیں باغات بہہ رہی ہوں گی جن کے نیچے نہریں۔ یہی ہے کامیابی بہت بڑی۔ بے شک پکڑ تیرے رب کی بہت ہی سخت ہے۔ بے شک وہی تو ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ پیدا کرے گا، اور وہی ہے جو بخشنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، مالک عرش کا، بڑی شان والا۔ سو کر ڈالتا ہے جو چاہتا ہے۔ بھلا پہنچی ہے تم کو خبر لشکروں کی، لشکر فرعون و سمود کے؟ یہ جنہوں نے کفر کیا ہے مسلسل لگے ہوئے ہیں جھٹلانے میں، حالانکہ اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوا ہے۔ یہ جھٹلانے کا کلام نہیں بلکہ قرآن ہے، عظیم شان والا، بلند پایا، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔ اب آپ ویڈیو کو پاز کریں، اور کچھ نہ کچھ تو آپ کی تصویر آپ کے تصور میں بنی، اب آپ اس کو پیپر پر لفظوں میں اتاریں، یعنی لکھیں یا پھر اس کی ڈرائنگ کریں۔ اس کو کرنے کے بعد پھر ویڈیو کو آن کریں اور آگے سنیں۔ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اب پھر ٹرانسلیشن ہی کی طرف چلیں گے۔ اب میں ہر آیت کو 2 بار دہراؤں گی، اور آپ اگر تو عربی جانتے ہیں تو اپنے مصحف کی طرف دیکھتے رہیں، یا پھر آپ اس ٹرانسلیشن کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں۔ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، ہلاک کر دی گئے خندق کھودنے والے، گڑھے والے، آگ خوب دیکھتی ہوئی ایندھن سے اس خندق کے اندر، اس گڑھے کے اندر، تاکہ آگ جلتی رہے، بند نہ ہو جائے، جب کہ وہ اس کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ خود دیکھ رہے تھے، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ خود دیکھ رہے تھے۔ وہ یہ ظلم کیوں کر رہے تھے اور نہیں بدلہ لیا تھا انہوں نے ان سے؟ وہ یہ ظلم کیوں کر رہے تھے اور نہیں بدلہ لیا تھا انہوں نے ان سے، مگر اس کا کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر، مگر اس کا کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر، جو سب پر غالب ہر قسم کی خوبیوں والا ہے، جو سب پر غالب ہر قسم کی خوبیوں والا ہے، اور جس کی ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔
بے شک وہ جنہوں نے تکلیفیں دی مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، پھر اس کے بعد توبہ بھی نہ کی. وہ جنہوں نے تکلیفیں دی مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، پھر اس کے بعد توبہ بھی نہ کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب، اور ان کے لیے ایک اور عذاب آگ میں جلنے کا بھی ہے. یا اللہ ہم سب کو پناہ دے ہر طرح کے عذاب سے. تو ان کے لیے ہے جہنم کا عذاب، اور ان کے لیے ایک اور عذاب جنگل میں، ایک اور عذاب آگ میں جلنے کا بھی ہے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام، ان کے لیے ہے باغات بہ رہی ہوں گی جن کے نیچے نہریں. یہی ہے کامیابی بہت بڑی. بے شک وہ جو ایمان لائے، یقین لائے آخری دن پر، یقین لائے اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب دینے کے لیے، یقین لائے کہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہنا ماننے کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، اور پھر انہوں نے نیک کام کیے، جو اللہ نے کہا وہ کر لیا، اس مشکل کو اٹھا لیا. ان کے لیے ہیں صرف باغات. کیسے باغات؟ بہہ رہی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، بہہ رہی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہی ہے کامیابی بہت بڑی. یعنی یہ گھر مل جانا، جنت میں پہنچ جانا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ ہم سب کو اس جگہ پر اس کامیابی کو دے. بے شک پکڑتے رب کی بہت سخت ہے، بے شک پکڑتے رب کی بہت سخت ہے. بے شک وہی تو ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے، بے شک وہی تو ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے، اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وہی دوبارہ پیدا کرے گا مرنے کے بعد بھی. اور وہی ہے جو بخشنے والا ہے، اور وہی ہے جو بخشنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے. مالک عرش کا بڑی شان والا، مالک عرش کا بڑی شان والا، سو کر ڈالتا ہے جو چاہتا ہے، سو کر ڈالتا ہے جو چاہتا ہے. بھلا پہنچی ہے تم کو خبر لشکروں کی؟ بھلا پتہ چلا تمہیں لشکروں کے بارے میں؟ لشکر فرعون اور سمود کے، لشکر فرعون اور سمود کے. یہ جنہوں نے کفر کیا ہے مسلسل لگے ہوئے ہیں جھٹلانے، یہ جنہوں نے کفر کیا ہے مسلسل لگے ہوئے ہیں جھٹلانے میں، حالانکہ اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیرے میں لیا ہوا ہے. حالانکہ اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیرے میں لیا ہوا ہے. یہ جھٹلانے کا کلام نہیں بلکہ قرآن ہے بلند پایا، بلکہ قرآن ہے بلند پایا. اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے. الحمدللہ. اب ہم یہ کریں گے، آپ نے جو ڈرائنگ کی یا پھر آپ نے جو سینٹنسز، جملے جو بھی آپ نے اپنے تصور سے نکال کے جو تصویر بنائی تھی اس کو الفاظ میں جو لکھا ہے اس کو دیکھیں اس ٹرانسلیشن کے ساتھ، کہاں پر کون سی بات آپ کو یاد رہی ہے. اس کام کو کریں، ویڈیو کو پاز کر لیں اور پھر دوبارہ آن کیجیے گا. چلیں اب ہم نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں. آپ نے جو غور کر لیا اس کو اپنے ساتھ رکھیں. اب ہم سورۃ البروج کے عربی ٹیکسٹ کو، ابھی آپ جیسے یہاں پر دیکھ رہے ہیں اردو میں کہ ہم نے ان ٹوٹل 22 آیات ہیں، 22 آیات جس کو ہم نے 4 سیکشنز یہاں پر کیے ہیں، اور آپ ہر ایک کا رنگ یہاں پر ڈیفرنٹ دیکھ رہے ہیں. پہلی 11 آیات تک گڑھے والوں کی بات ہے. یعنی اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ سارے اس پورے ٹیکسٹ کو ہم نے کچھ چنکس میں ڈال دیا تاکہ ہمیں بڑی بڑی 4 تصویریں نظر آ سکیں. پہلی 11 آیات میں گڑھے والے یعنی اصحاب الاخدود، یہ اچھے ہیں یا برے ہیں؟ آپ کا جواب کیا ہے؟ یہ برے لوگ ہیں، برے کام کر رہے ہیں، اچھے کام کرنے والوں کو روکتے ہیں، ان کو سزائیں دیتے ہیں. اسی لیے جو اصحاب الاخدود گڑھے والے، یہ اللہ کو ایک ماننے والوں کو زندہ جلا رہے ہیں، اور انہی کے بارے میں یہاں پر بات ہے. اور پھر اتنا برا کام کر کے توبہ بھی نہیں کرتے، اور توبہ کر لیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن دوسرے جن کو جلا رہے ہیں ان کو کیا ملے گا، ان کی بھی بات ہوئی. تو دونوں گروپس کی یہاں پر بات ہوگی پہلی 11 آیات میں. نیکسٹ سیکشن جو آپ گرے کلر میں دیکھ رہے ہیں، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات
اللہ کا تعارف کہ اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، لیکن صرف پکڑ سخت نہیں ہے، وہ غفور الرحیم بھی ہے، وہ معافی بھی دے دیتا ہے، اور وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا. کیوں؟ سوال جواب کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے، حق کے دن کو. اور اس سے آگے پھر یہاں پر آپ کو سیکشن 3 نظر آ رہا ہے. اس میں 2 بڑے قوموں کا ذکر کیا گیا، لشکروں کا ذکر کیا گیا، فرعون اور ثمود. یہ دونوں بھی کون سے گروپ میں سے تھے؟ نہ ماننے والے، نہ بدلنے والے، اور ماننے والوں کے لیے مشکلات کھڑی کرنے والے. تو پاسٹ میں، ماضی میں ان کا ذکر یہاں کیا گیا. ماضی ایک بہت بڑا سبق ہوتا ہے جو بدلنا چاہے اس کے لیے، کیونکہ ان لوگوں کا انجام ہمیں سامنے نظر آ چکا ہوتا ہے. آخری سیکشن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر آخر میں کہ جو یہ کفر کر رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، ان کو نصیحت کی ہے کہ مسلسل جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کی زندگی ختم ہی نہیں ہوگی. کیا ان کا یہ ظلم ختم نہیں ہوگا؟ کیا یہ جو دوسرے گروپ میں ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، یہ کرتے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیرے میں لیا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے گھیرے میں لیا ہوا ہے؟ جو ان کے کام ہے وہ اللہ کی نظر سے دور تو نہیں ہے. اس سے پہلے والے سیکشن میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اور پھر اس کی شان کیا ہے؟ اس کی شان کیا ہے؟ یہاں پر ہم نے دوسرے سیکشن میں دیکھا، سو کر ڈالتا ہے جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے. اگر کسی کو ڈھیل دینا چاہتا ہے تو ڈھیل دے رہا ہے، اگر کسی کو پکڑنا چاہتا ہے تو پکڑ لیتا ہے. موت آ جاتی ہے تو پھر سارے کام بند ہو جاتے ہیں. تو یہ جو جھٹلانے کا کام ٹھیک نہیں ہے، جھٹلانے کا کلام نہیں ہے یہ قرآن، بلکہ قرآن ہے کیا؟ عظیم شان والا، بلند پایا. اور یہ تو محفوظ ہے ایک بہت بلند جگہ پر. تو اصل میں جو تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، ان کو ماننے کا مشورہ دیا گیا ہے. اچھا، اب ہم یہاں پر رک رہے ہیں. اس کے 4 سیکشنز آپ نے دیکھ لیے. اب ہم اپنے مصحف کی طرف چلتے ہیں. مصحف میں آپ اس کو اس طرح سے کاپی کریں. یہاں پر اب کیونکہ آپ ٹرانسلیشن اچھی طرح سے یاد کر چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، تو جیسے آپ نے ٹرانسلیشن یاد کی ہے ویسے ویسے یہاں پر آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. بہرحال فی الحال آپ اپنے مصحف پر یہ سیکشنز کو نوٹ کر لیں تاکہ آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پہ کون سی بات ہو رہی ہے. سیکشنز کو نوٹ کر لیں اور آپ اس کی ہیڈنگز بھی دے سکتے ہیں. یہاں پر آپ مثال کے طور پر آپ اپنی ہیڈنگز دیں، اور یہ بھی کہ اگر آپ کو یہ ڈویژن پسند نہیں ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے اس حصے کو علیحدہ کرنا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اس کو سیپریٹ کروں، تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اپنے سیکشنز خود بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو سمجھ آ رہی ہے. تو یہاں پر ہم نے اس کو 4 بگ پکچرز کے اندر اس کو ڈیوائڈ کیا. اور پہلے سیکشن کو فار ایگزامپل آپ نے دیا گڑھے والوں کا قصہ. تو گڑھے والے جو ظلم کر رہے تھے، ان کا یہ کس پر ظلم کر رہے تھے؟ تو ظلم کرنے والے اور ظلم سہنے والے، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اللہ کا تعارف یہاں پر آ سکتا ہے، یا اللہ کی صفات آ سکتی ہیں. اور یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں ماضی سے سبق، اور آخر میں ہم کر سکتے ہیں جھٹلانا بند کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں جو جھٹلا رہے ہیں کہ جھٹلانا بند کر دو
اللہ تعالیٰ غفور بھی ہیں، ودود بھی ہیں، اور توبہ بھی تو کر لو اگر کچھ غلط کام ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب ہم یہاں پر رک رہے ہیں، آئی ہوپ کہ آپ نے اپنے مصحف پر اس کو کاپی کر لیا ہوگا۔ اب ہم نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چل رہے ہیں، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹائم لائن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹائم لائن میں یہ واقعات جو یہ آیات میں بات ہوئی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ البروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور یعنی 6 سے لے کر 10 نبوی تک یہ اس میں نازل ہوتی ہے، اور یہاں پر باقی بے شمار بت تھے ابھی، اور صرف ایک اللہ، توحید کے اس جرم میں اصحاب الاخدود کی طرح مکے کے جو مشرک سردار تھے جیسے ابو جہل یا امیہ ابن خلف، یہ مسلمانوں پر شدت کے ساتھ ظلم و ستم ڈھا رہے تھے۔ اب یہاں پر قریش مکہ کے ایسے سرداروں کو جو ظلم کر رہے تھے مسلمانوں پر کہ وہ اللہ کو ایک مان رہے ہیں، ان کو تنبیہ، ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ فرعون اور سمود کے لشکروں کے انجام سے بھی تمہیں آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ان پر یہ واضح کیا گیا کہ ان کے جو رویے ہیں، ان لوگوں کے جو رویے ہیں وہ مختلف نہیں ہیں فرعون اور سمود کی قوم سے، اور اللہ کے بتائے ہوئے حکموں پر اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو انجام اسی طرح سے ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر 2 گروپس آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک وہ جو مان رہے تھے فرعون اور سمود کے زمانے میں، ایک وہ جو خندق والوں کے زمانے میں مان رہے تھے اور ان پر یہ ظلم ہو رہا تھا، اور ایک وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مان رہے تھے، جیسے سمیہ بنت خیاط ہیں، بلال ابن رباح کی اگزامپل صرف ہم رکھ لیں اگر اپنے ذہن میں، تو ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا، ابو جہل کر رہے تھے، امیہ ابن خلف کر رہے تھے، ان کے لیے بھی وارننگ ہے، اور ان کے لیے خوشخبری ہے۔ ان کو کیا بتایا گیا کہ کس طرح کا اجر ملے گا، اور ان کو کیا ملے گا۔ ان کے لیے 2 طرح کے عذاب بتائے گئے، عذاب جہنم اور عذاب الحریق۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے اچھے صالح رائٹ چوائس کے ساتھ، ان کے لیے کیا ہے، جنات، باغات، اور باغات کس طرح کے، جہاں پر کس طرح کی نہریں ہوں گی، کس طرح کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کامیابیاں اور رکھی ہیں، وہاں پر کیسے کیسے مزے ہوں گے، تو یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو ان کو ہمت، حوصلہ، خوشخبری دی گئی۔ اب آپ چاہیں تو یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور ان گروپس کو یہاں پر تلاش کر لیں۔ جیسے اگر ابھی عربی میں مشکل پیش آتی ہے، پہلے تو جیسے ہم نے اردو پہ چلے جاتے ہیں، آپ یہاں سے ڈھونڈیں پروناؤنز ہیں، وہ اس کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، وہ کون ہیں، تو آپ اس کے لیے اس کو سرکل کریں، وہ بلیورز ہیں یا نان بلیورز ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، ظلم سہنے والے ہیں، جو کچھ کر رہے تھے، وہ جو کچھ کرتے، یہ وہ کون ہے۔ اب کہیں پر تو مومنوں کا ذکر آ گیا، تو مومن جو جن پر ظلم ہو رہا تھا، انہوں نے، ان سے، یہ انہوں نے کون ہے اور ان سے کون ہے۔ تو آپ اردو میں یہاں پر اس کو خود ڈھونڈ سکتے ہیں، انڈر لائن کر سکتے ہیں، کسی کلر کے ساتھ اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں پر اگر ہم ڈھونڈیں تو پھر ہم، از ہم، یہ ہم کون ہے، تو یہاں پر اگر ہم صرف ایک کلر لیتے ہیں نہ ماننے والوں کے لیے، ظلم کرنے والوں کے لیے، ہم، آپ اس کو سرکل کر سکتے ہیں، اس کو پورا ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ وَهُمْ، وہ خود اس پر جو وہ کر رہے تھے وہ اس کو دیکھ رہے تھے، یا فعلون وہ کر رہے تھے، کس کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے، وہ خود شہود تھے، خود شاہد تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ بدلہ جو لے رہے تھے، نقمو، بدلہ لے رہے تھے، منہم، کن سے لے رہے تھے بدلہ، منہم، بلیورز سے۔
تو آپ اس کو اس طرح سے کنٹینیو کریں اور اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر، تاکہ آپ کی اور اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو یہاں پر یہ کن کی بات کی گئی ہے. بل الذین کفروا فی تکذیب، تو الذین کفروا اس کو بھی ہم یہاں پر لا سکتے ہیں. یؤمنو باللہ، یؤمنو باللہ ثم لم یتوبوا، تو انہوں نے توبہ بھی نہ کی. تو یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بھی نہ ماننے والوں کی، ظالم کی بات ہو رہی ہے. تو آپ اس طرح سے اس کو یہاں پر ہائی لائٹ کر لیں. اچھا، اس کے بعد اب آخری سٹیپ، سب سے اہم حصے کی طرف چلتے ہیں. سب سے اہم سٹیپ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ابھی تک انڈرسٹینڈنگ ہماری ہوئی، جو کچھ بھی ہم نے ابھی تک سنا، سوچا، اس کے کنیکشنز بنائے، یہاں پر ہمارے سامنے دو گروپس آ گئے. اب اصل بات یہ ہے کہ میں نے اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میں یہاں پر کون ہوں، میں کون سے گروپ میں ہوں. کیا میرے لیے گڈ نیوز آ رہی ہے، یعنی میں ایک اللہ کے حکم پر چل رہا ہوں، چل رہی ہوں، یا میرے لیے وارننگ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، بدل لو، توبہ کر لو. کیا میں تو کسی کو آگ میں نہیں جلا رہی، یعنی وہ جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے اس کے راستے میں رکاوٹ تو نہیں بن رہی ہوں کوئی؟ کیا میں رکاوٹ تو نہیں بن رہی ہوں؟ اگر میں نے ایسا کوئی گڑھا کھودا ہے رکاوٹ کا اس کے راستے میں، تو میرے لیے وارننگ ہے. تو پھر ہم سب سوچیں کہ کیا میرا کوئی ایسا کام تو نہیں ہے کہ میں اللہ کے حکم کو ماننے والوں کی کوشش میں ان کے لیے کوئی رکاوٹ تو نہیں کھڑی کر رہی ہوں، کوئی ایسا گڑھا ان کے لیے کھود رہی ہوں کہ وہ اسلام پر عمل کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے. کون سا ایسا کام کر رہی ہوں، اور میں پھر کون سے گروپ میں ہوں، تاکہ میں اسی طرح سے پھر اپنے آپ کو ٹھیک کروں، اپنے آپ کو آگے بڑھاؤں. الحمدللہ.